نے دی ہوئی ہے انسان کو. یہ ساری خرابیاں ہماری زبان کی وجہ سے ہیں, ہمارے لب و لہجے کی وجہ سے ہیں, ہماری باڈی لینگویج کی وجہ سے ہیں, اور ویسے ہمارے ایکشن کی وجہ سے ساری خرابیاں معاشرے میں جنم لیتی ہیں, اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں باہر کا ماحول خراب ہے. بابا اندر کا ماحول خراب ہے, اندر کا ماحول خراب ہے. ہماری اپنی اصلاح ہونے والی ہے. اگر ہماری اصلاح ہو, پورے معاشرے کی اصلاح ہو. ہم اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم اپنا پیج کھولنا ہی نہیں چاہ رہے, ہم اپنا صفحہ پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم بس تنقید کرنا چاہ رہے ہیں, بس تنقید کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی دوسرے لوگوں پر. میرے پاس جو بار بار سوال آ رہا ہے, وہ سوال آ رہا ہے کیا بیہیویئر چینج ہوتا ہے, کیا انسانی رویہ چینج ہوتا ہے؟ تو میں نے انسانی رویے پر لیکچر دینے کے لیے باقاعدہ ٹریننگ لی ہوئی ہے, اور جس میڈیول پر میں نے ٹریننگ لی ہے اس کو کہتے ہیں BCC امپیکٹ, بیہیویئر چینج کمیونیکیشن امپیکٹ. انسان جو بولتا ہے, جو ہم منہ سے کہتے ہیں, وہ ایک چین بنا کر کمیونیکیٹ ہوتا ہے, دوسرے انسانوں تک پہنچتا ہے, اور دوسرے انسانوں پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ جو دوسرے انسانوں پر ہمارے رویے کا امپیکٹ ہوگا, اس کا ریفلیکشن ہم پر بھی ہوگا, اس کا ریفلیکشن ہم پر بھی ہوتا ہے. تو جو بار بار سوال کیا جا رہا ہے کہ جناب بیہیویئر چینج, ہاں بیہیویئر چینج ہوتا ہے, لیکن اس طرح نہیں ہوتا بیہیویئر چینج کا. رات کو آج میں لیکچر دوں تو رات کے بعد دن چڑھے دوسرا تو پتہ چلا سب کا بیہیویئر چینج ہو گیا. ایسا پاسبل نہیں ہے. بیہیویئر چینج ہوتا ہے ہمیشہ انسان کا دھیرے دھیرے, بیہیویئر چینج ہوتا ہے انسان کا آہستہ آہستہ, بیہیویئر چینج ہوتا ہے انسان کا سلو موشن میں. ٹائم لگتا ہے, ٹائم پار ہے, ٹائم فیکٹر انوالو ہے. قوموں کے اس طرح آہستہ آہستہ رویے چینج ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ رویے چینج ہوتے ہیں. لیکن ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا, ایسا کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ آپ نے میٹھا کھایا ہی نہیں ہے تو آپ کو میٹھے کا احساس ہو رہا ہو. ایسا کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انسان نے باغ لگایا ہی نہیں ہے تو انسان اس کا پھل کھا رہا ہو. میٹھا کھائیں گے تو اس کا احساس ہوگا میٹھے کا, باغ لگائیں گے تو یقیناً وہ پھل دے گا, ورنہ جھاڑیاں پیدا ہوں گی اور ہم مارے معاشرے میں پھریں گے, بے روی کا شکار ہوں گے, انتشار کا شکار ہوں گے, بدمزگی کا شکار ہوں گے. لہذا رویے پر بات ہو رہی ہے. میٹھا کھائیں گے تو اس کا احساس ہوگا, باغ لگائیں گے تو وہ پھل دے گا, لیکن یہ ٹائم لگتا ہے, ٹائم لگتا ہے. لیکن رویہ ہمیشہ چینج ہوتا ہے. جب بچپن میں سوچے ذرا, سوچے ذرا, جب بچپن میں ہمارا رویہ کچھ اور ہے, سکول میں جاتے ہیں ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے, کالج میں جاتے ہیں کچھ رویہ اور ہوتا ہے, یونیورسٹی میں جاتے ہیں کوئی رویہ اور ہوتا ہے, جس ادارے میں آپ کام کر رہے تھے وہاں رویہ مکمل طور پر کچھ اور ہوتا ہے. اور اس سے بڑھ کر جب انسان ریٹائر ہوتا ہے اس کا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. رویے بدلتے رہتے ہیں, رویے بدلتے رہتے ہیں, دھیرے دھیرے, آہستہ آہستہ, سلو موشن میں. رویہ کبھی بھی ایک جیسا نہیں رہتا, رویے بدلتے رہتے ہیں. سوچیں ذرا کہ جب 1849 میں انگریز نے اس ملک پر قبضہ کیا, ملک کیا بلکہ پورے بر صغیر پر انگریز نے قبضہ کیا. آج کل تو اس کے 7 ملک بنے ہوئے ہیں. وہ بر صغیر پر انگریز نے جب قبضہ کیا 1849 میں, سب سے پہلے آتے ہی اس نے کس پر کام کیا؟ انسان کا رویہ بدلنے میں,
انسان کی سوچ بدلنے میں، انسان کی زبان بدلنے میں، انسان کی تہذیب بدلنے میں سب سے پہلے اس پر کام کیا. اور ایک پروفیسر تھے لٹنر، انہوں نے برطانیہ سے اس کو بلایا اور اس کو ٹاسک دیا کہ اس قوم کی زبان، اس قوم کا رویہ، اس قوم کا کلچر بدلنا ہے، کتنا ٹائم دیتے ہیں. اس پروفیسر نے کہا مجھے 50 سال درکار ہیں، اور اس پروفیسر نے 30 سال میں ہمارا رویہ بدل کے وہ رکھ دیا. آج بھی وہی رویہ اسی طرح چل رہا ہے. 50 سال مانگے، 30 سال میں رویہ بدلا. کیوں اس نے رویہ بدلا؟ کیوں انگریز کو ضرورت پڑی رویہ بدلنے کی؟ کہ جب وہ ڈائریکٹ لڑائی میں آئے، کنفرنٹیشن میں آئے، جب مسئلہ ڈائریکٹ سامنا آمنا ہوا تو وہ جیت نہیں پا رہے. وہ یہاں مقامی لوگوں سے جیت نہیں پا رہے تھے. لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان انگریز کا ہو رہا تھا. تو انہوں نے فوری طور پر رویے پر کام کیا، رویہ بدلنے پر کام کیا، تہذیب پر کام کیا، زبان پر کام کیا. شاید ہمیں یاد ہو کہ کیسے رویے بدلتے ہیں. سنیں کہ جو آدمی اسلحہ جمع کرائے گا اس کو 1 آنا ملے گا، اور جو آدمی پڑھنے والا قاعدہ جمع کرائے گا اس کو 2 آنے ملیں گے. رویہ بدلنے کے لیے پہلی چال یہ تھی. یہ جو پہلے تعلیم آپ لے رہے ہیں وہ آپ سے واپس کی جا رہی ہے. اور جو اسلحہ ہے آپ کو پتا ہے اس سے آپ لڑائی لیتے تھے انگریز سے. اس نے اسلحہ جمع کرنے کا ایک اچھا طریقہ نکالا کہ جو آدمی اسلحہ جمع کرائے اس کو 1 آنا، اور جو آدمی قاعدہ پڑھنے والا جمع کرائے اس کو 2 آنے. آنا اور 2 آنے کی بہت ویلیو ہوتی تھی کیونکہ اس کو پائی بھی ہوتی تھی. اس نے اس پر کام کیا. انگریز نے جو چال چلی اس زبردست کامیاب رہی. پورے برصغیر میں لوگوں نے اسلحہ جمع کرایا اور پڑھنے والے قاعدے جمع کرائے. انہوں نے فوری طور پر قوم کو ڈیوائڈ اینڈ رول کا فلسفہ دے کر قوم کو تہذیب، زبان کے لحاظ سے فوری طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. جو انگریزی پڑھتے تھے، جو انگریزی جانتے تھے وہ نمبر 1 کہلائے، اور جو اردو جانتے تھے، اردو پڑھتے تھے وہ دوسرے نمبر پر آئے. اور جو یہ دونوں زبانیں نہیں جانتے تھے، پنجابی پڑھتے تھے یا اپنی مقامی زبان پڑھتے تھے، وہ تیسرے نمبر پر آئے. کیٹاگرائز کیا گیا، یعنی ڈیوائڈ اینڈ رول، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا انسانوں کو نا. ایشیا کے انسان، ساؤتھ ایشیا کے انسان تو سارے ایک جیسے تھے، کلچر ایک جیسا تھا، ملتی جلتی زبان تھی، ایسے ہی تھا، تہذیب ایک جیسی ہے. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. زبان کے لحاظ سے انگریزی بولنے والے الگ، اردو بولنے والے الگ، اور مقامی زبان بولنے والے الگ. جس کو کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول. یہ ڈیوائڈ اینڈ رول یہاں ختم نہیں ہوا. آگے ہم میں سے انہوں نے کیا پیدا کیے؟ ٹاؤٹ اور مقبر. ٹاؤٹ پیدا کر دیا، مقبر پیدا کر دیے، اور ان کو باقاعدہ سرکاری عہدہ دیا گیا، اور ان کو باقاعدہ سرکار کی طرف سے ڈائریکشن تھی، حکم تھا سرکار کی طرف سے کہ یہ ٹاؤٹ اور مقبر آئیں کہ ان کو کرسی پیش کی جائے، اور کرسی نشین کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن ہوتا تھا. اب کرسی نشین سے ان کو کیا فائدہ ہے؟ قوم کو تقسیم کیا ہے. ان کو یہ فائدہ ہے کہ کچھ تو جب کرسی پیش کی جائے گی، دیکھیں انگریز کے سامنے کھڑے ہو کر آپ بات کر سکتے ہیں، بیٹھ کر نہیں بات کر سکتے تھے، حکمرانی ان کی تھی. انہوں نے کیا کیا کہ سرکار کو حکم دیا کہ جناب جب یہ بندہ ٹاؤٹ اور مقبر آئے اس کو کرسی پیش کی جائے سب لوگوں کے سامنے. تو آپ سوچیں 4 یا 6 یا 10 بندے تو اس کے ساتھ ہوں گے نا.
کرسی نشین کے ساتھ وہ جب باہر جا کر بتائیں گے بابا اس کی سرکار بہت مانتی ہے، اس کو تو کرسی پیش کی گئی ہے اندر، تو لوگوں پر امپیکٹ آئے گا کہ نہیں رویے کا؟ تو لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک وہ جو اس ڈاؤٹ اور مقبر کے ساتھ لگ دیں گے، اس کا ساتھ دیں گے اس بنا پر کہ سرکار اس کی مانتی ہے، اس کو کرسی پیش کرتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہمارے جیسے جن کی نہیں مانی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مخالف ہو گئے، وہ بیچارے جو لوگ ہیں وہ مخالف ہو گئے۔ تو دو حصوں میں قوم کو تقسیم کیا کہ نہیں؟ ان کا یہ فلسفہ زبردست کامیاب رہا ایشیا میں، ساؤتھ ایشیا اس کو کہتے ہیں، اس کو برِ صغیر بھی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کے سامنے بہت سارے ملک بنے ہوئے ہیں، ان پر حکمرانی کی انہوں نے رویہ بدلنے سے 100 سال حکومت کی انہوں نے، اور لاسٹ میں جب انہوں نے سوچا کہ یہ اب لوگ برداشت نہیں کر رہے ہمیں، دوبارہ انہوں نے اپنا رویہ بدلا۔ کیا رویہ؟ انہوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کو قائم دائم رکھا، اور ایک ملک نہیں برِ صغیر کے کئی ٹوٹے کر دیے، اور اس بات کو ایسے جاڑا کہ ابھی تک ہم اس کا نتیجہ جو ہے نا بھگت رہے ہیں، سب قومیں بھگت رہی ہیں کہ نہیں بھگت رہے، سب کے سامنے ہے، ایسا اس کا بیڑا گرک کر دیا اس معاشرے کا، اس سوسائٹی کا، اس ملک کا، اس باغ کا، اور باغ کو اجاڑ کر انہوں نے کئی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ڈیوائڈ اینڈ رول ان کا فلسفہ تھا، اور آج بھی سب لوگ بھگت رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی کہتا ہمارا فلاں دشمن ہے، کوئی کہتا ہمارا فلاں دشمن ہے، کوئی کہتا ہمارا فلاں دشمن ہے۔ یہ ساری مہربانی، یہ ساری چلاکی انگریز کی تھی، اور جس میں وہ زبردست کامیاب رہے رویہ بدلنے کی وجہ سے آج تک لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ رویہ نہیں بدلا جا سکتا کہ نہیں بدلا جا سکتا رویہ۔ آج مجھے جو لیٹر ملنا ہے وہ پنجابی میں ملنا ہے، وہ اردو میں ملنا ہے یا انگلش میں؟ انگلش ہماری زبان ہے۔ آج بھی ہم اس رویے کا شکار ہیں، ہماری مقامی زبان کچھ اور ہے، ہم گلابی اردو بولتے ہیں، اردو بولنا نہیں آتی کیونکہ ہماری زبان نہیں ہے یہ، لیکن گلابی اردو بولتے ہیں۔ گلابی اردو تو چلو کسی نہ کسی حد تک ہم بولتے ہیں۔ ہم انگریزی سیکھتے ہیں، جگہ جگہ بورڈ لگے ہوئے انگریزی سیکھیں، ان کو گئے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، آپ بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ انگلش سیکھیں، ہم انگلش سیکھ رہے ہیں، مسلسل سیکھ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے؟ یہ رویہ ہے، ہم کہتے ہیں رویہ نہیں بدلا۔ رویہ بدلا ہے کہ نہیں بدلا؟ اب آگے آ جائیں، ہم اسی جگہ پر ہیں، وہی 3 حصوں میں جو تقسیم کیا، جس کو انگلش آتی ہے وہ ہم میں سے بہت بہتر ہے، جس کو اردو آتی ہے وہ قدرے بہتر ہے، اور جس کو مقامی زبان آتی ہے وہ بالکل ہی ماٹھ ہے۔ بتائیں ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ نہیں؟ آج بھی سٹینڈ کر رہی ہے کہ نہیں؟ کسی نے کبھی سوچا ہے کہ یہ صرف ایک زبان ہے، اس سے قابل کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ تو یہ تو ایک زبان ہے یار، اللہ کے بندے، اگر میں چائنا جاتا ہوں تو مجھے زبان سیکھنا پڑتی ہے، اگر میں جرمنی جاتا ہوں جرمن سیکھنا پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے۔ اس میں سوچیں ذرا، آپ ماشاءاللہ باش اور سمجھدار لوگ ہیں، اور لا انفورسنگ ایجنسی کی زیادہ تر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ زبان کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یہ قابلیت اس کو کہتے ہیں۔ آج بھی ہم اسی جگہ پر اسی طرح سٹینڈ کرتے ہیں، آج بھی سسٹم کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، آج بھی ٹاؤٹ اور مقبر کے ذریعے سسٹم سارا چل رہا ہے، غلط کہہ رہا ہوں؟ اور وہ گورے انگریز گئے اور وہ سارا سسٹم اٹھا کر کالے انگریزوں کو انہوں نے حوالے کر دیا، سسٹم کالے انگریزوں کے پاس آ گیا گورے انگریزوں سے، اور اس سسٹم کا پارٹ ٹاؤٹ اور مقبر ہے۔ اسی طرح سسٹم سٹینڈ کر رہا ہے، کوئی اٹھ کر کہتا ہے وہ فوج کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے جناب یہ بیوروکریٹ کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے فلاں افسر کا قصور ہے، کوئی کہتا ہے سیاستدانوں کا قصور ہے، کسی کا کوئی قصور نہیں،
سوچیں ذرا، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. کیوں؟ جب سسٹم کو تو ہم نے ہاتھ ہی نہیں لگایا، اس کو کسی نے ٹچ ہی نہیں دیا، ٹچ ہی نہیں کیا. خود کیسے بدل جائے گا بھائی؟ وہ خود کیسے بدل جائے گا؟ یہ تو اسی طرح کی بات ہے جیسے آپ نے میٹھا کھایا نہیں، میٹھے کا احساس ہو رہا ہے. باغ لگایا نہیں، باغ کے آم کھانا چاہ رہے ہیں، باغ کے پھل کھانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح کہ نہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں بابا، ہم نے ہاتھ تک نہیں اس کو لگایا. یہ سسٹم کب چینج ہو سکتا ہے؟ جب میری اور آپ کی سوچ بہتر ہوگی. جب میری اور آپ کی سوچ بہتر ہوگی، جب ہم اپنا صفحہ کھولیں گے، جب ہم اپنا صفحہ کھولیں گے، جب ہم اپنا پیج پڑھیں گے، جب ہم اپنے اندر دیکھیں گے. یہ ساری خرابی اس جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے. یہ ساری خرابی اس جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے. کس جگہ پر؟ اس جگہ پر سٹینڈ کر رہی ہے ساری خرابی کہ جناب میں برے بندے نوں میں لبن ٹریا، برے بندے نوں میں لبن ٹریا تے برا نہ لبا کوئی. جد میں اندر جھانتی پائی، جد میں اندر جھانتی پائی، جد میں اپنے اندر جھانتی پائی تو پھر میتھوں برا نہ. اس پر سٹینڈ کر رہا ہے سارا سسٹم، ساری چیزیں سب اس پر سٹینڈ کر رہی ہیں. جب میں اپنا فالٹ خود ڈسکور کروں گا، جب میں اپنے اندر دیکھوں گا، جب میں اپنا پیج کھولوں گا، جب میں اپنا صفحہ پڑھوں گا، جب میں اپنی اصلاح کروں گا تو آپ کی اصلاح آٹو پر چلے جائے گی، آپ کی اصلاح خود ہو جائے گی. ابھی تک میں یہاں کھڑا ہوں کہ آپ سب برے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے، میں صرف اچھا ہوں. ابھی تک اس جگہ پر سٹینڈ کریں. اس سے باہر نکلیں گے سارا ہی ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا، سارا ہمارا معاملہ درست ہو جائے گا. ہم راہ راست پر آ جائیں گے. سوچیں ذرا کہ یہ فیکٹ ہے کہ نہیں، سارا بیس کرتا ہے ہماری سوچ پر کہ نہیں؟ سارا یہ ہماری سوچ پر بیس کرتا ہے. ارے سوچ کیا کرتی ہے جس پر میں اتنا زور دے رہا ہوں؟ سوچ کمانڈ کرتی ہے. سوچ کا امپیکٹ ہوتا ہے ہماری کمیونیکیشن پر، اور کمیونیکیشن کا امپیکٹ ہوتا ہے ہمارے رویے پر، اور رویے کا امپیکٹ ہوتا ہے پورے معاشرے پر. اور وہی ریفلیکشن ہم فیس کرتے ہیں، ہمارے بچے فیس کرتے ہیں، تو ہم کہہ دیتے ہیں آرام سے کہ معاشرہ ٹھیک نہیں ہے. کون سا معاشرہ بھائی؟ معاشرہ تو ہمارے اندر سٹینڈ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے. معاشرے کے ہم ذمہ دار ہیں، ہم اس کو محسوس ہی نہیں کرتے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم سسٹم ہی چینج نہیں کر پا رہے، اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، کسی کو رائٹ ہے کسی کو برا کہنے کا؟ کسی کو کوئی رائٹ، کسی کو کوئی رائٹ نہیں ہے. ہر آدمی اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، ہر آدمی اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. ٹچ دیا جا رہا ہے بھائی، ہر آدمی اپنا اپنا کام کر رہا ہے. ذمہ داری کی بات سمجھتے ہیں. جتنے آپ ذمہ دار ہیں میں بھی اتنے ذمہ دار ہوں. اس سسٹم کو ہاتھ تک کسی نے نہیں لگایا. یہ منسلک ہے ہماری سوچ سے، ہے نا منسلک. ہم اس کو چینج نہیں کرنا چاہ رہے، ہم اس کو چینج نہیں کر پا رہے. ہم جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کر پا رہے. یار سسٹم ہم نہیں بدل سکتے. آپ سب کہیں گے اس بات سے اگر یہ ہم نہیں سسٹم بدل سکتے، تو یہ جو 3 باتیں میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم یہ بھی نہیں کرتے. وہ کون سی 3 باتیں ہیں جس پر میں زور دینا چاہ رہا ہوں؟ پہلی بات، ہمیں لوگوں کو داد دینا سیکھنی چاہیے. دوسری بات، ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی چاہیے. اور تیسری بات، لوگوں پر تنقید کرنا بند کرنی چاہیے. یہ 3 کام ہم کر سکتے ہیں. ہمارے بس میں ہے کہ نہیں بس میں؟ دیکھیں سوچیں ذرا کہ داد دینے پر ہمارا کتنے کروڑ روپیہ خرچ آتا ہے؟ داد دینے کے لیے کتنا بڑا ہوتا ہمیں چاہیے؟ داد دینے کے لیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنی بڑی تعلیم چاہیے داد دینے کے لیے. اور داد دینے کے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. وہ داد تو ایک تالیاں بجا کر بھی دے سکتے ہیں. آپ کتنے کروڑ داد تالیاں بجا کر دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے؟
تو اللہ کے بندے یہ کام بھی ہم نہیں کرنا چاہتے. گرافیکلی اتنے ہم گرے ہوئے ہیں. ہم کسی کے لیے دو الفاظ بھی اس کے حق میں نہیں بولنا چاہتے. کسی کے لیے تالی بھی نہیں بجانا چاہتے. نہ ہم تالی ہمارا ذہن قبول کر رہے ہیں اور نہ ہمارا جسم قبول کر رہا ہے کسی کے لیے. حالانکہ داد دینے سے وہ انسان بوسٹ اپ ہو جاتا ہے اور سوسائٹی کے لیے اور بہتر کام کر سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ داد دینے کا فائدہ بتا رہا ہوں. داد دینے سے وہ انسان بہت بہتر کام کرتا ہے اور معاشرے کو بہت فائدہ جاتا ہے. یہ تو جس کو آپ داد دیں گے اس کو فائدہ ہوا نا. تو جو داد دے رہا ہے اس کو کیا فائدہ ہے؟ اس کو سوچے ذرا یہ فائدہ ہوتا ہے. اس کی ایگو دفن ہوتی ہے, اس کی ناپرستی وہ دفن ہو جاتی ہے. اس میں کمی آتی ہے, اس میں وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے ایگو, ناپرستی. جس نے ناپرستی اس ناپرستی کی طرف اشارہ کرا جس نے پورے معاشرے کا بیڑا گرک کیا, معاشرے کو تباہ برباد کیا. کوئی رشتہ نہیں ہے ہمارا, کسی رشتے کو قائم نہیں رہنے دیا اس ہماری ناپرستی نے. جب آپ دوسرے کو داد دیں گے سوچیں ذرا, تو اس کو داد تبھی دیں گے نا ہم سے بہتر ہے. تو ہماری وہ چیز ایگو کی جگہ کیا آئے گی؟ عاجزی آئے گی, بیما پن آئے گا. یہ دونوں چیزیں ہمارے فائدے کے لیے. عاجزی کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں, عاجزی کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں. ناپرستی کی جگہ ہمارے پاس عاجزی آ جائے گی, دھیما پان آ جائے گا, لب و لہجے میں نرمی آ جائے گی. جب آپ دوسرے کو داد تو تبھی دے رہے ہیں نا کہ اس کو بہتر سمجھ رہے ہیں. آپ سوچیں ذرا کہ ہم اس کو داد نہیں دیں. نہ ذہنی طور پر ہم اس بات کو قبول کر رہے ہیں اور نہ جسم ہمارا قبول کر رہا ہے. گرافیکلی ذہنی طور پر اتنا پسماندگی کا شکار ہے. تو آج کے بعد آپ سسٹم نہیں بدل سکتے. آپ کس کو داد تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ دے سکتے ہیں نا؟ ہاں یا نہ میں بتا سکتے. آگے چلتے ہیں. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. میں ایک دوسرے کی کہہ رہا ہوں پلیز کنسرن میں ڈیٹ کے جناب کون کتنے بڑے عہدے کا مالک ہے, کس کے پاس کتنی بڑی دولت ہے, کس کے پاس کتنی بڑی تعلیم ہے, اس کا تو میں ذکر ہی نہیں کرتا. ایک دوسرے سے مراد سمجھتے ہیں. آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے کلیگ ہیں ان کو کہتے ہیں ایک دوسرے. یا اور سادہ کر لیں تو آپ میری عزت کریں, میں آپ کی عزت. ایک دوسرے کی عزت کرنا ہم سیکھیں. ایک دوسرے کی میں بڑے کی چھوٹے کی نہیں کہہ رہا, ایک دوسرے کی. کیوں ایک دوسرے کی عزت کرنا ہم سیکھیں؟ کیوں؟ ہر آدمی عزت کا حق ہے, ہر آدمی عزت کا خواہش مند ہے, ہر آدمی کی عزت ہونی چاہیے. اس کا قصور ہی کوئی نہیں ہے. ہم ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں سیکھتے. تو آج کے بعد آپ نے ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھنی ہے. اس پر جتنے پیسے خرچ آتے ہیں, اس پر جتنی تعلیم چاہیے, اس پر جتنا بڑا عہدہ چاہیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جناب کسی کی عزت کرنے سے اگر آپ کی عزت میں کمی آئے تو مجھ سے لے لینا, مجھ سے لے لینا. تو سارے پیروکار ہیں. جو نہیں بھی پیروکار اللہ کے پیارے نبی کے, وہ بھی اللہ کے پیارے نبی کو بہت بڑا انسان مانتے. تو جب اللہ کے پیارے نبی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کی عزت کرنے سے آپ کی عزت میں فرق پڑے تو مجھ سے لے. اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں نے بتایا نا, ہم اپنا سبق کھولتے نہیں ہیں, اپنا سبق پڑھتے نہیں ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تنقید کرتے ہیں دوسرے کو. لیکن اس تنقید کا میں آپ کے ساتھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں نا. ایکسپیرینس کیا؟ بٹر ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں آپ سے. میں کتابیں پڑھ کر کسی کہانیاں تو نہیں سنانے آیا. میں آپ سے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. 60 سال تک میں نے تنقید سے کہیں اصلاح ہوتے نہیں دیکھی. تنقید سے بدمزگی, بادریشن, انتشار,
شر بعض دفعہ تو شر کفر کی طرف چلا جاتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ تو اس سبجیکٹ کو کیوں کھول رہے ہیں آپ؟ اور پھر بڑے آرام سے ڈاٹے طریقے سے لوگ پوچھتے ہیں، مجھ پر سوال آتا ہے تنقید سے اصلاح ہوتی ہے۔ میں نے تو بتایا میں نے نہیں دیکھی تنقید سے اصلاح ہونی چاہیے، میں نے نہیں دیکھی کہیں ہوتے، لیکن اصلاح اور تنقید دونوں میں فرق ضرور ہے، واضح فرق ہے۔ اب اصلاح کیا چیز ہے؟ اصلاح یہ ہے کہ بہتر، سب سے بہتر کائنات میں یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اس کا امپیکٹ جائے گا، دوسرے بندے کی آٹومیٹیکلی اصلاح ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ باز نہیں آتے، آپ اس لیول پر جا چکے ہیں کہ آپ کو عادت پڑ گئی ہے لوگوں کی اصلاح کرنے کی، اپنی اصلاح چھوڑ کر، تو اب لوگوں کی اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ جس بندے کی اصلاح کرنی ہے اس کو علیحدگی میں کہا جائے، اسی کو کہا جائے، جس کی اصلاح کرنی ہے اسی کو کہا جائے اور اسی کو علیحدگی میں کہا جائے، اور اپنے لب و لہجے، اپنی زبان، الفاظ کا چناؤ، ان سب چیزوں میں، ایون باڈی لینگویج میں بھی آپ کے دھیما پان ہونا چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے جب آپ دوسرے بندے کو اصلاح کے لیے رائے دے رہے ہیں۔ اور آپ صرف رائے دے سکتے ہیں، کمپیل آؤٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے تو اس بات پر نبیوں کو بھی منع کیا کہ ہدایت دینا میرا کام ہے، آپ کا نہیں ہے، اصلاح کریں، یہ اصلاح کا ہے۔ تنقید کیا ہے؟ تنقید یہ ہے کہ جناب میں کسی بندے کو یہاں کھڑا کروں اور پبلکلی سب کے سامنے اس کی ماشاءاللہ اصلاح کرنی شروع کر دوں، یہ تنقید ہے۔ انایزی سرکمسٹنسز پیدا ہوتا ہے، اس سے بدمزگی پیدا ہوتی ہے، شر پھیلتا ہے، اس کی اصلاح نہیں ہوتی ہے۔ یا پبلکلی اگر میں اس کو اس طرح کر کے کہہ رہا ہوں، یا دوسرا سینس یہ بھی لیتے ہیں بعض دفعہ بندہ ہی موجود نہیں ہوتا، بندہ موجود نہیں ہوتا اور ہم اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ اس بندے کو کہیں، اس بندے کو کہہ ہی نہیں رہے، تو کیا خیال ہے چگلی کے زمرے میں نہیں آتا؟ ہم غلطی پر نہیں ہیں، ہم غلطی پر چلے جاتے ہیں۔ تو ہم اس چیز سے ہمیں باز آنا چاہیے۔ ہم باز آنے کے بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو بغیر سوچے، بغیر سمجھے، بغیر کسی کو جانے اور بغیر اس غریب آدمی کے حالات و واقعات جانے، ہم اس کے بارے میں رائے بھی دیتے ہیں اور خوب تنقید کرتے ہیں، جس سے معاشرے میں اشار پیدا ہوتا ہے، بدمزگی پیدا ہوئی، انتشار پھیلتا ہے۔ خدا کرے ہمارے اندر بہتری آئے اور ہم اپنے اندر بہتری لے آئیں۔ میں آپ کے لیے دعا گو کہ اللہ آپ پر آسانیاں پیدا کرے، آپ کو خوشیاں نصیب ہوں، آپ کو اللہ پاک صحت مند رکھے، اور یہ جو ملک ہم نے حاصل کیا ہوا ہے اس کو اللہ سدا سلامت رکھے، اور اس کی خیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ہماری اللہ دعا قبول کرے۔ آپ کے سامنے سچویشن، ماحول سے بھی رویہ بدلتا ہے، ٹمپریچر بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ آپ ماشاءاللہ آپ کے چہرے بتا رہے ہیں، بہت ہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، کامنلی لا انفورسنگ ایجنسیز بیٹھی ہیں، اور جو دوسری سائڈ سے بھی لوگ ہیں وہ بھی بڑے باشعور ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ سوال و جواب کا سلسلہ چلتا، لیکن آپ کے سامنے رویے بدلتے ہیں، ٹمپریچر کے ساتھ ہی رویے بدل گئے ہیں۔ میں اندر ہی اندر یہ سوچ رہا ہوں، یا اللہ یہ مجھ پر سوال نہ کریں، یہ رویہ ہے میرا، پتہ چل رہا ہے بات کا کیا کہہ رہا ہوں میں؟ یہ رویہ کہتے ہیں، یہ رویے نہیں بدلتے بھی نہیں۔ ایک سیکنڈ پہلے میں سوچ رہا تھا خوب مجھ پر سوالات کرو، اور وہی بندہ تبھی تو ماشاءاللہ پچھلے دنوں کو صحافیوں کو مجھے موقع ملا، پریس کلب، وہ سارا پریس کلب مال ٹاؤن میں آیا ہوا تھا پارک میں، تو مجھے انہوں نے موقع دیا بولنے کا، تو میں نے ان کو ساری تقریر 3 الفاظ میں ادا کی ہے۔ وہ تینوں الفاظ آپ بھی سن لیں۔ کیا 3 الفاظ ادا کیے کہ آپ جو بھی ورکنگ کر رہے ہیں، آپ کا جو بھی لائف میں ٹارگٹ ہے،
ہم اپنی لب و لہجہ، ہم اپنے الفاظ کی ادائیگی اور اس کے ساتھ باڈی لینگویج اور اس کے ساتھ یہ جو ڈیلی بیسس پر ہم بول رہے ہیں کسی کو، اس میں بہتری لائیں. میں صرف یہ بات کی ہے، اور میں نے ان کو یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ آپ کے اندر خاصی کمی پائی جاتی ہے اس چیز کی، کہ ان کے اندر صاف یوں کہ میں نے کہا خاصی کمی پائی. حالانکہ یہ ساری کمی معاشرے میں پائی جاتی ہے، لیکن معاشرے میں الحمدللہ ایسا معاشرہ ہم نے قائم کیا ہے جس میں کوئی بندہ بھی ذمہ دار نہیں ہے. کوئی ذمہ دار ہے؟ پچھلے دنوں میں مختلف لا انفورسنگ ایجنسی کو 6000 بندہ تھا، مجھے انہوں نے مہمان بلایا ہوا تھا، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ نہیں آپ ہمیں کہہ رہے اپنا رویہ درست کریں، عوام کو کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، بات ان کی درست تھی، مانے اس بات. دیکھیں بات ان کی درست، وہ یہاں موجود نہیں ہے لیکن بات لا انفورسنگ ایجنسی کی درست تھی. ان کو کیوں نہیں کہتے جی؟ وہ کھڑے ہو کر ہمیں تنقید کرتے ہیں، وہ میڈیا میں دیکھیں کیا کر رہے ہیں اور وہ ہمارا کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا. یہ بات ان کی درست ہے، لیکن ان میں کوئی ذمہ دار آدمی ہے عوام میں؟ یہاں بات ختم ہو جاتی ہے. پتہ چلا ہم سب سے پہلے ایک ذمہ دار شاعری ہونا چاہیے ہمیں، جو کہ تو اللہ کرے ہمارے اندر بہتری آئے. آپ میرے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں دونوں طرح حاضر ہوں. جب آپ بعد نہیں آئے تو انشاءاللہ میں کھڑا ہوں کہ سوالوں کا جواب دوں گا. خواہش میری یہ ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ رویے بدلتے ہیں، خواہش میری یہ ہے کہ ٹمپریچر کا مجھے فائدہ کھانا چاہیے اور دھیرے دھیرے یہاں سے نکل جانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ نو سر، نہیں نو سر، یعنی اس کا مطلب کہ میں نہ لیکچر دوں، آپ سوال مان سوال لوں؟ ایک آواز سے بتائیے گا، سوال لوں؟ آپ ٹمپریچر سے بالکل آپ پر امپیکٹ نہیں ہے تو میری حالت پر ہی رحم کھائیں گے. میری حالت پر بھی رحم نہیں کھانا چاہ رہے تو سوال کریں. سوال کرنے کا طریقہ یہ ہے